جب آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ماسٹر روم آپ کے پاس ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں تو کسی بچے کو آپ اوپر والے فلور پر کمرہ دے دیتے ہیں، کسی کو بیسمنٹ میں، کسی کو اس سے اوپر والے فلور پر، تو اس طرح آپ ایک ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب دیکھا یہ گیا کہ جب آپ بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ کی ایج بھی 60-70 ہو گئی ہے، تو بچے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو گھر ہے یا آپ کے پاس جو اور بھی کوئی جائیداد ہے اس کو آپ سیل کریں اور اس کو آپ وراثت کے طور پر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ حالانکہ وراثت کا کانسیپٹ تو اس وقت پیش آتا ہے جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ اس قسم کی ضد کرتے ہیں کہ جی آپ ابھی دے دیں، اور پھر آنے بانے کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ بھائیوں نے بعد میں بہنوں کو حصہ نہیں دینا تو آپ اپنے ہاتھوں سے ہی بیٹیوں کو حصہ دے جائیں تو یہ اچھا ہو جائے گا، ورنہ بعد میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک طرف تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا اس کے جو برے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد اپنے گھر کو سیل کر دیا اور بچوں میں اپنی بیٹیوں میں وہ سارے حصے اسے تقسیم کر دیے، اب ان کی اپنی بھی جو ہوتی ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک بھائی کہتا ہے جی ماں میرے پاس رہے گی، کوئی کہتا ہے جی باپ میرے پاس رہے گا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے تو وہ پھر کوئی مطلب کہہ دیتا ہے جی چلیں باپ میرے پاس رہے گا یا ماں میرے پاس رہے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ 10-15-20 دن رکھتے ہیں تو وہ باپ کو یا ماں کو یا دونوں کو ماسٹر روم نہیں دیتے ہیں، وہ پھر ان کو کوئی سائڈ کا روم دے دیتے ہیں۔ پھر 15-20 دن بعد جب ان کا شوق پورا ہو جاتا ہے، پیسے پوسے کہیں لگا لیتے ہیں، تو پھر ان کو آتا ہے کہ جی آپ دوسرے بھائی کے پاس جا کر رہیں، دوسرے پاس رہتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے جی بیٹی کے پاس بھی جا کر رہیں، اس نے نہیں حصہ لیا ہوا۔ تو اس طرح بندہ ایک ہو یا میاں بیوی دونوں ہو، یہ دونوں رولنگ سٹون بن جاتے ہیں، اور سم ٹائمز دونوں ہی علیحدہ علیحدہ کہ بیٹے بیٹی کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک نفسیاتی طور پر بہت ہی برا اثر ہوتا ہے اور انسان کی جو سیلف اسٹیم ہے بہت ہی زیادہ لو ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھاپے میں پرسکون بنانا چاہتے ہیں، خوشگوار رکھنا چاہتے ہیں، تو کم از کم جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کا اپنا گھر ہے، جس کا ماسٹر روم آپ کے پاس ہے، اس کو سیل مت کریں۔ اپنے بچوں سے کہیں جی اس گھر میں جو سہولتیں دستیاب ہیں آپ میرے ساتھ ان کو انجوائے کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو جگہ کم لگ رہی ہے، کچھ اور ہو رہی ہے، تو آپ موو کریں، آپ کہیں جا کے اور بنا لیں، اپنے ریسورسز استعمال کریں، اپنی سکلز کو بڑھائیں اور اپنی آمدن بڑھائیں اور اپنے لیے کہیں جا کر بنائیں۔ میں یہ گھر نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، کیونکہ ایسے بھی میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کہ 80-90 ایج تک ان کی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اور ان کو بڑا اس چیز کا ایک مان ہوتا ہے کہ جی یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میرا باتھ روم ہے، یہ میرا کچن ہے، یہ میری چیزیں ہیں، اور وہ آزادی کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب آپ بیٹوں کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ رولنگ سٹون بن جاتے ہیں، اور اس میں بھی اگر سارے ہی تنگ ہو جائیں تو پھر آپ کو تو پھر اولڈ ہاؤس میں ہی جانا پڑے گا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ تو آپ کو گھمائی رکھیں گے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس لیے اپنے بڑھاپے کو پرسکون اور پرامن گزارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اپنا گھر ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، اور ان سے کہہ دیں بچوں سے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے جیتے جی میں یہاں پر ہی اپنی پرسکون اور مزیدار آخری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح آپ ایک اپنے اولڈ ایج کو انجوائے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اولڈ ایج میں در بدر پھرتے رہیں۔